السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے انسان کے اندر پائی جانے والی ایک فطری صفت حیا کے متعلق بات کرنے والے ہیں، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ حیا کسے کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر ہمیشہ اس بات پر غور کرتے ہوں گے کہ انسان ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ خواتین اپنے بچیوں کو، مائیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اس بات کی نصیحت کیا کرتی ہیں کہ تمہارے اندر حیا ہونی چاہیے، تمہارے اندر غیرت پائی جانی چاہیے، تمہارے اندر شرم پائی جانی چاہیے۔ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ حیا کسے کہتے ہیں؟ آئیے حیا کی تعریف اہل علم کے یہاں کیا ہے، ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ حیا اچھے اخلاق کی وہ صفت ہے جو انسان کو قبیح اور گھٹیا اور بے حیائی پر مشتمل اقوال و افعال سے روکے اور اچھے اقوال و افعال پر ابھارے۔ اہل علم نے بڑی جامع تعریف کی ہے کہ حیا انسان کے اندر پائی جانے والی ایک ایسی صفت ہے جو اسے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی خرابی، خواہ وہ زبان سے ہو یا اس کے افعال سے ہو، اس سے روکے اور خیر و بھلائی کی طرف ابھارے۔ اگر آپ اسے یوں کہیں کہ حیا نام ہے دین اسلام کا، حیا نام ہے دین اسلام کا، کیونکہ دین اسلام نے ہی در حقیقت انسانوں کو خیر و بھلائی کا حکم دیا ہے، انسانوں کو خیر پر آمادہ کیا ہے اور ہر قسم کے شر سے انہیں روکا ہے، ہر قسم کے فساد اور فسق و فجور سے انہیں روکا ہے دین اسلام نے۔ در حقیقت حیا ہی دین اسلام ہے اور دین اسلام کا ایک عظیم حصہ ہے۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، آپ حدیث رسول اٹھا کر کے دیکھیے، صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ آپ کہتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ملے ہوتے ہیں، ان میں سے جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی خود بخود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حیا اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں جو لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں ایمان پایا جائے گا وہاں حیا پائی جائے گی، اور جہاں ایمان نہیں پایا جائے گا وہاں حیا نہیں پائی جائے گی۔ اور آپ اس کی مثال چہار جانب دنیا میں اپنی جب نظر کو دوڑائیں، یورپ پر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں آج وہاں بے حیائی، برائی ان کے معاشرے میں جو عام ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایمان کا تصور نہیں ہے، ایمان باللہ کا وہاں تصور نہیں ہے۔ اگر ایمان باللہ کا تصور ہوتا تو ان کے یہاں ویسے ہی حیا پائی جاتی جیسے عرب کے معاشرے میں ایمان باللہ کے تصور کے بعد، ایمان باللہ کے وجود کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے بے حیائیوں کو چھوڑ کر کے جو حیا کا راستہ اختیار کیا دین اسلام کا، آج یورپ کے اندر وہی چیز نظر آتی۔ اس لیے ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اگر ایمان لایا ہے تو ایمان کے دوسرے حصہ حیا کو بھی لازم پکڑیں، اور یاد رکھیں حیا انسان کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیتا ہے، حیا انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اور بے حیائی انسان کو برائی کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو خیر و بھلائی کے اس دعوت کو قبول کر کے اپنے آپ کو با حیا اور اپنے آپ کو با غیرت اور اپنے آپ کو با شرم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس
جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران. منهج خير الناس جميعا